بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، ارے پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آپ کے لیے ایک بار پھر سلسلہ بچیوں کی تربیت لے کر حاضر ہے۔ سیگمنٹس ہوں گے بہت سے، ہمارے ساتھ پیاری پیاری بچیاں موجود ہیں، ان سے باتیں ہوں گی، ان سے نعتیں بھی سنیں گے، تلاوت بھی سنیں گے، ان سے سوالات کے جوابات بھی لیں گے اور بہت کچھ ہوگا۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ابتدا میں درود پاک کی ایک فضیلت شامل کرتے ہیں جو دراصل ایک بچی سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے؟ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ وقت کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے ولی ایک جگہ سے گزرے تو وہاں نماز کا وقت ہوا تو آپ نے دیکھا کنواں موجود تھا۔ آپ اس کے پاس چلے گئے۔ جب کنویں کے پاس پہنچے تو دیکھا اس میں رسی اور ڈول نہیں تھا۔ آپ نے وضو کر کے نماز پڑھنی تھی، آپ پریشان ہوئے۔ پاس ہی ایک گھر تھا جس کی چھت پہ ایک ننھی سی بچی کھڑی تھی۔ اس نے جب آپ کو یوں دیکھا تو پوچھا کہ کیا وجہ ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، میں نے وضو کرنا ہے، لیکن اس کنویں میں رسی اور ڈول نہیں ہے، میں کیسے پانی نکالوں گا، کیسے نماز پڑھوں گا؟ تو بچی کہنے لگی بس اتنی سی بات، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا میں محمد بن سلیمان جزولی ہوں۔ وہ بچی کہنے لگی آپ اتنے بڑے مقام والے ہیں اور آپ پانی بھی نہیں نکال سکتے؟ پھر اس بچی نے اپنی چھت سے اس کنویں میں تھوک ڈالا، ابھی ڈالا ہی تھا کہ اس کنویں کا پانی اوپر آنے لگا۔ پانی اتنا اوپر آیا کہ اوپر سے فلو کر کے وہ نیچے گرنے لگ گیا۔ حضرت سلیمان جزولی نے وضو کیا، نماز پڑھی۔ اس بچی سے پوچھا اے پیاری بچی، اتنی بڑی کرامت اللہ نے آپ کو کیسے دی؟ آپ نے اتنا بڑا کام کیسے کیا؟ تو وہ بچی کہنے لگی کہ اور تو کچھ نہیں، ہاں ایک کام میں کرتی ہوں۔ وہ کام یہ ہے کہ میں نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھتی رہتی ہوں۔ اس درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ انعام عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پر قسم کھائی آپ نے کہ میں درود پاک کی فضیلت پر ایک کتاب لکھوں گا، اور آپ نے پھر وہ جو کتاب لکھی اس کا نام تھا دلائل الخیرات۔ تو آپ نے سنا ایک بچی نے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اسے اتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی کہ اس نے جب اپنا تھوک اس کنویں میں ڈالا تو وہاں سے پانی نکلنے لگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی درود پاک پڑھتی رہا کریں۔ تو ایسا کریں گی؟ انشاءاللہ۔ ایک بار پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنی ان پیاری پیاری بچیوں کی طرف اور تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں۔ سب سے پہلے میری دائیں جانب جو بچیاں موجود ہیں، آپ میں سے کون تلاوت سنائیں گی؟ جی کیا نام ہے؟ شہر بانو۔ ماشاء اللہ، سحر بانو آپ تلاوت سنائیں گی؟ چلیں سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجرهم غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين۔
الحاكمين صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، سارے کہیں گے سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یہ تھیں شہر بانو جنہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، اچھے انداز سے کرنے کی کوشش کی، لیکن ابھی سیکھ رہی ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں، پروسیس میں ہیں. اللہ پاک انہیں اچھے انداز سے قرآن پڑھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی دوسری جانب والی بچیاں کون سنائیں گی؟ آپ، اور کوئی نہیں سنائیں گی؟ کوئی اور سنائیں گی تلاوت؟ جی کیا نام ہے آپ کا؟ نور فاطمہ. نور فاطمہ. ماشاء اللہ. نور فاطمہ آپ تلاوت سنائیں گی؟ جی. چلیں سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. دونوں طرف کی ہماری ننھی بچیوں نے تلاوت قرآن پاک کی ہے. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، غلطیاں معاف فرمائے. اللہ ان سبھی بچیوں کو نور قرآن سے منور فرمائے. آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے قرآن پاک کی ایک سورت ہے جو ایک عورت کے نام پر ہے؟ آپ کو پتہ ہے وہ کون سی سورت ہے؟ جی سورہ مریم. سورہ مریم. ماشاء اللہ. ان کا جواب درست ہے. جی ہاں قرآن پاک کی یہ سورت سورہ مریم بہت پیاری سورت ہے، جس میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر موجود ہے. آپ بچپن ہی سے اللہ پاک کی بہت عبادت کرتی اور بچپنا ہی آپ نے اتنا پیارا گزارا، پھر اللہ پاک نے آپ پر جو انعامات کیے، سبحان اللہ. آپ ہی کے بطن اطہر سے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی، جو وقت کے بہت بڑے نبی اور جن کا لقب تھا روح اللہ. اتنی طاقتیں ملیں کہ آپ اگر کسی بیمار جس کے جسم پر کوڑ کا مرض ہوتا تھا ہاتھ پھیرتے تھے اسے شفا مل جاتی تھی. کسی نابینا کو ہو آپ آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیتے بینائی مل جاتی. کوئی مر بھی جاتا تھا آپ اسے حکم دیتے تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا. تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے، ان کے نام سے قرآن میں پوری صورت موجود ہے. جی تو بڑھتے ہیں اب اپنے کلام کی طرف اور دیکھتے ہیں کون سی بچیاں ہمیں کلام سناتی ہیں. جی اور آپ میں سے آپ نہیں سنائیں گی؟ سنائیں گی آپ بھی سنائیں گی. چلیں پہلے ان سے سنتے ہیں. جی آپ کیا نام ہے آپ کا؟ اروا. اروا. ماشاء اللہ. جی اروا کون سا کلام سنائیں گی؟ نور والا. نور والا. ماشاء اللہ. چلیں سنائیں. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے پڑھیں، سارے عالم میرے دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جب تلک کے چاند ستارے جلملاتے جائیں گے تب تک جشن منادت ہم بناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میرے دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. ماشاء اللہ. کیا نعت پڑھی انہوں نے، کیا کلام پڑھا؟ نور والا آیا ہے. کون نور والا آیا ہے؟ کن کی بات کر رہے ہیں؟ نور والا آیا ہے کون؟ کون ہے وہ نور والے جو آئے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کون تھے؟ نور والے. آپ جب آئے تھے تو نور آیا تھا. آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اتنا نور پھیلا کہ آپ کی امی جان کہتی ہیں میں نے اس روشنی میں شام کے محلات کو دیکھا. اتنی دور تک وہ لائٹ گئی، وہ روشنی اتنی زیادہ تھی کہ میں نے کئی کلومیٹر دور جو شام تھا وہاں کے محلات کو دیکھا. یہ نور والے کون تھے ہمارے؟
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ، اروا نے بہت پیارا کلام سنایا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس جانب سے کون کلام سناتی ہیں۔ جی آپ سیکنڈ، کیا نام ہے آپ کا؟ ازبا۔ کیا؟ ازبا۔ ازبا۔ ازبا، ماشاء اللہ۔ ازبا کون سا کلام سنائیں گی؟ ہم نے آنکھوں سے دیکھا، چلیں سنائیں۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ واہ، پھول کھلتے ہیں پر کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پر کے صلی اللہ، کہتی نہیں ہے باتیں صبا، خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں، جو ان کے پسینے میں موجود۔ سبحان اللہ۔ چلیں جی، ماشاء اللہ، یہاں سے اروا نے اور یہاں سے ازبا نے ہمیں کلام سنایا ہے۔ اللہ پاک ان دونوں بچیوں کو سلامت رکھے، سبھی بچیوں کو اللہ خوشیاں دے، اللہ ان سبھی کو باعمل عالمہ مفتیہ بنائے۔ پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ایک نیکی کرنی ہے ایک برائی چھوڑنی ہے۔ دوبارہ، ایک نیکی کرنی ہے ایک برائی چھوڑنی ہے۔ بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے، کس نیکی کی بات کر رہے ہیں ہم، اور کس برائی کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، تو پیاری پیاری بچیوں، ہم اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت سے سرفراز ہیں۔ ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ملی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بولنا۔ کیا ہے؟ بولنا۔ دیکھیں، جانور جو ہوتے ہیں وہ بول تو نہیں سکتے، انہیں پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی، بتا نہیں سکتے، انہیں کچھ چاہیے ہوتا نہیں بتا سکتے۔ ہم بول سکتے ہیں، ہمیں کچھ ہوتا ہے ہم امی جان کو بتا دیتے ہیں، امی جان ہمیں پیاس لگی ہے، امی جان ہمیں بھوک لگی ہے، بتا دیتی ہیں نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو گونگے ہوتے ہیں، دیکھیں، وہ نہیں بتا سکتے، وہ کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں بولنا سکھایا ہے۔ کیا سکھایا ہے؟ اب ہم نے کیسے بولنا ہے، کیا بولنا ہے، اور کن چیزوں کو نہیں بولنا، ہم اس پہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ کیا کرے؟ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ بری بات نہیں کرنی، غلط بات، فضول بات نہیں کرنی۔ ہمارے آقا کی یہی تعلیم ہے۔ قرآن پاک بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جب بات کرو اچھے انداز سے کرو، نرم بات کرو، اچھی بات کرو، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کی بات کرو، لوگوں کو بری باتوں سے منع کرنے کے لیے بات کرو۔ تو ان سب چیزوں کا حکم ہے۔ اور یہ فضول گوئی، بلا وجہ باتیں کرنا، بلا وجہ ایسے ہی بلا وجہ کے کام کرنا جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان کا نقصان ہوتا ہے، ان کا نقصان ہوتا ہے۔ ہم بہت بار جب فضول گوئی کرتے ہیں تو ہم ایسی بات کر جاتے ہیں جس سے اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے، اس سے اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے۔ ہم جب فضول بولتے ہیں بلا وجہ تو ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے ہمیں گناہ ملتا ہے۔ ہم بہت بار ایسے کام کر جاتے ہیں جس سے اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے اور جس سے جہنم میں جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں کہا ہے ایسے کام کرو جس سے جنت میں جاؤ، جہنم سے بچنا ہے۔ تو ہمیں فضول کام نہیں کرنے، فضول باتیں نہیں کرنی، خود بھی نہیں کرنی، کسی کو بھی نہیں کرنے دینی۔ پھر ہم نے کرنا کیا ہے؟ اچھی باتیں کرنی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، ہم نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے بھی ایک بچی کا واقعہ سنا تھا نا، وہ جو درود پاک پڑھتی تھی اللہ تعالیٰ نے اسے کتنا بڑا انعام دیا تھا۔ تو آپ بھی درود پڑھتی رہیں گی، اللہ پاک آپ کو بھی بہت اچھا بنا دے گا، آپ بھی اچھی ہوں گی،
پھر آپ کی سہیلیاں آپ سے پیار کریں گی، آپ امی جان کو اچھی لگیں گی، گھر والوں کو اچھی لگیں گی، آپ درود پڑھیں گی، آپ نماز پڑھیں گی، آپ ذکر کریں گی، آپ دعائیں پڑھیں گی اور آپ کلام پڑھیں گی، گھر میں آپ تلاوت کریں گی، تو آپ اچھی بچی بن جائیں گی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بری باتوں سے بچنا ہے اور نیک باتیں، اچھی باتیں کرنی ہے۔ جب ہم فضول بات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نمبر ایک، جب ہم فضول بات کرتے ہیں تو یہ جو بات ہوتی ہے اگر یہ غلط نہیں بھی ہے تب بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے، اور جب نامہ اعمال میں لکھی جائے گی تو کل قیامت کے دن ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا، اور وہاں پر حساب دینا بہت سخت ہے۔ تو لہٰذا ہم فضول بات کریں ہی نہ، تاکہ ہم بچ جائیں، یہاں پر بھی بچ جائیں اور آخرت میں بھی بچ جائیں۔ پھر جب ہم فضول بات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کبھی وہ فضول بات گناہ ہوتا ہے، ہم بری بات کر جاتے ہیں۔ جب بری بات کرتے ہیں تو پھر اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے۔ ہم جب فضول بات کرتے ہیں تو ہم اپنے ساتھ والوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ پیاری بچیوں، جب ہم فضول بات کرتے ہیں تو ساتھ والوں کو تنگ کرتے ہیں، تو ہمیں زیادہ نہیں بولنا چاہیے، ہمیں زیادہ بات کام کی بات کرنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ جو ہیں انہیں بھی منع کریں، آپ ساتھ والی بچیوں کو بھی، کہ بھئی فضول باتیں نہیں کرنی، بلکہ ہم نے اچھی اچھی باتیں کرنی ہیں۔ جب فضول بات کرنی ہو تو اسے ختم کریں اور اس کی جگہ اچھی بات کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ کیا کہیں؟ سبحان اللہ۔ کیا کہیں؟ کیا کہیں؟ الحمدللہ۔ کیا کہیں؟ الحمدللہ۔ کیا کہیں؟ اللہ اکبر۔ تو یوں ہم نے تسبیح پڑھنی ہے، فضول باتیں نہیں کرنی، ہم نے بری باتیں نہیں کرنی، ہم نے برے کام نہیں کرنے، فضول کام نہیں کرنے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اپنی امی کا ہاتھ بٹانا ہے، اچھے کاموں میں ان کا ساتھ دینا ہے۔ ٹھیک ہے؟ امی نماز پڑھ رہی ہیں تو ہم نے بھی ساتھ نماز پڑھنی ہے، امی قرآن پاک پڑھ رہی ہیں تو ہم نے بھی ساتھ قرآن پاک پڑھنا ہے، فضول کام نہیں کرنے، فضول باتیں نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ بتائیں آپ نے کیا سیکھا؟ فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں کرنی چاہیے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ کسی اور سے پوچھتے ہیں، انہوں نے ٹھیک بتایا ہے، ہم نے یہی سیکھا ہے۔ ہاں تو پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ہاں مائک دیں انہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ہمنا۔ ہمنا۔ ہمنا، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ امی کے ساتھ ہاتھ مٹانا چاہیے۔ اور کیا سیکھا؟ کوئی اور بتائیں۔ ہاں آپ بتائیں، کیا نام ہے آپ کا؟ شہر بانو۔ شہر بانو۔ شہر بانو، کیا سیکھا آپ نے؟ اچھی باتیں کرنی چاہیے۔ اچھی باتیں کرنی چاہیے، امی کے ساتھ ہاتھ بٹانا چاہیے۔ امی کے ساتھ ہاتھ بٹانا چاہیے، اور باقی امی کے ساتھ تلاوت کرنا چاہیے۔ تلاوت کرنی چاہیے، اور امی کے ساتھ نماز پڑھنا۔ سب آپ بتا دو گی؟ کسی اور سے بھی پوچھتے ہیں، آپ کے ساتھ والی کیا نام ہے آپ کا؟ آسیہ۔ آسیہ۔ آپ کو پتا ہے آسیہ کون تھی؟ ہاں نہیں پتا آپ کو؟ آپ کو کسی کو پتا ہے حضرت آسیہ کون تھی؟ معلوم ہے کسی کو؟ نہیں۔ اتنا پیارا نام ہے آپ کا۔ حضرت آسیہ کون تھی؟ حضرت آسیہ وہ تھیں جنہوں نے حضرت موسیٰ کی پرورش کی تھی، فرعون کی بیوی۔ فرعون تو یہ برا آدمی تھا، یہ تو کافر تھا، لیکن اس کی جو زوجہ تھی حضرت آسیہ، جنہوں نے حضرت موسیٰ کی پرورش کی تھی، وہ مومنہ تھی، ایمان لے آئی تھی، بہت پیاری خاتون تھی۔ تو آپ کا نام کیا ہے؟ آسیہ۔ آسیہ۔ آسیہ، آپ نے کیا سیکھا؟ اپنی مما کے ساتھ ہاتھ بٹانا چاہیے۔ ماشاء اللہ جی۔ تو پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ ایک نیکی کرنی ہے، ایک برائی چھوڑنی ہے۔ آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا، ان چیزوں پر عمل کیجئے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے 4 نہیں 1۔ بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پاس 2 ٹیمیں موجود ہیں، ٹیم اے اور ٹیم بی۔ کرنا کیا ہوگا؟ میں ایک سوال پوچھوں گا، اس کے کچھ پوائنٹس ہوں گے، اس کے کچھ آپشنز ہوں گے، ان میں سے ایک صحیح ہوگا، لیکن کرنا یہ ہوگا کہ ہماری جس ٹیم سے سوال ہوگا ان میں سے ایک پیاری بچی آئیں گی اور آ کر ان تختیوں میں موجود سوالات کے جوابات کو نکالیں گی۔
جی تو بڑھتے ہیں ٹیم اے کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ کون پہلے جواب دے گا. آپ میں سے کون دیں گی پہلے جواب؟ آئیں آپ آ گئے, آپ آ جائیں. چلیں, کیا نام ہے آپ کا؟ آسیہ. آسیہ. آسیہ, آپ سے میرا سوال یہ ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے کافر بادشاہ کا نام کیا تھا؟ اس کا نام نمرود تھا, اس کا نام فرعون تھا, اس کا نام حامان تھا, یا کچھ اور تھا؟ آپ نے ان میں سے جواب ڈھونڈنا ہے. چلیں جی, لگتا ہے آپ کا جواب مل چکا ہے. آپ نے کیا نکالا ہے؟ نمرود. کیا یہ ٹھیک نکالا ہے ٹیم اے؟ جی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے کافر بادشاہ کا نام تھا, آپ بتائیں کیا نام تھا؟ نمرود. جواب درست ہے, سبحان اللہ. جی ماشاء اللہ, بیٹھیں. تو اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی طرف اور ان سے سوال کرتے ہیں, کون جواب دے گا آپ میں سے؟ آپ نہیں دیں گی؟ چلیں آپ دیں. کیا نام ہے آپ کا؟ مائک دیں انہیں. ازبا. ازبا. ازبا چلیں کھڑی ہو جائیں. آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, آپ نے جواب یہ دینا ہے کہ جب کوئی نعمت ملے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے. اس کے آپشنز ہیں الحمدللہ, بسم اللہ, سبحان اللہ, یا پھر اللہ اکبر. آپ ان میں سے تلاش کریں, ڈھونڈیں کیا ہو سکتا ہے اس کا جواب. کیا لکھا ہوا ہے یہ؟ الحمدللہ. الحمدللہ, یہی ہے جواب؟ جی تو ٹیم بی آپ بتائیں, انہوں نے صحیح جواب دیا ہے؟ نہیں نہیں, ازبا آپ نے صحیح جواب دیا ہے؟ ہاں بالکل صحیح جواب دیا جی. جب ہمیں کوئی نعمت ملے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ, ان کا جواب بھی درست ہے, سبحان اللہ. چلیں تیسرا سوال پھر ٹیم اے سے کرتے ہیں. آپ میں سے کون جواب دیں گی ابھی تک جنہوں نے بات نہ کی ہو؟ سب نے جواب دیے ہیں؟ آپ نے نہیں دیا نا. چلیں آپ جواب دیں, بلکہ آپ کھڑی ہو جائیں. آپ کا نام کیا ہے؟ آمینہ نور. آمینہ نور. آمینہ نور. جی تو آمینہ نور, آپ سے میرا سوال یہ ہے, حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے انسان تھے کس مہینے میں پیدا ہوئے؟ آپ نے جواب یہاں سے ڈھونڈ کے دینا ہے. آپ کے آپشن ہیں محرم میں, ذوالحجہ میں, سفر میں, یا پھر رمضان میں. آئیں آ کر جواب تلاش کریں. مائک مجھے پکڑا دیں. جی کیا نکالا ہے آپ نے, بتائیں. محرم شریف. محرم شریف. ٹیم اے انہوں نے صحیح جواب دیا ہے؟ جی, حضرت آدم علیہ السلام محرم شریف میں پیدا ہوئے. ان کا جواب درست ہے, ماشاء اللہ. جی اگلا سوال ٹیم بی سے. ٹیم بی تیار ہیں؟ ٹیم ای کے دونوں سوال بالکل ٹھیک جواب دیے انہوں نے. تو آپ میں سے کون ہے جنہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا؟ آپ نے نہیں دیا. کیا نام ہے آپ کا؟ مائک دیں. ہمنا. کیا نام ہے؟ ہمنا. ہمنا. چلیں ہمنا, آپ نے جواب دینا. آپ کھڑی ہو جائیں. آپ نے بتانا ہے نماز کی ہر رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں, 1 2 3 یا 4. آئیں آ کے اپنا جواب تلاش کریں. جی کیا لکھا ہوا ہے اس پہ؟ 2. ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں. آپ نماز پڑھتی ہیں؟ آپ 3 نہیں کرتی؟ ہاں 2 کرتی ہو نا. 2 نکالا ہے آپ نے. جی ان کا جواب درست ہے؟ جی ماشاء اللہ, ہمنا نے جواب بالکل درست دیا ہے. ہر رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 2. ماشاء اللہ, شاباش. بیٹھیں. جی تو پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. آئیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے جنرل نالج. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں, بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. آج ہم بات کریں گے ایک فروٹ کے بارے میں جسے اردو میں کہا جاتا ہے سیب. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایپل. اور عربی میں؟ سیب. عربی میں تفاحن. تفاحن.
آج ہم بات کریں گے اس سیب کے بارے میں۔ سیب جو ہوتا ہے جسے ایپل کہتے ہیں، یہ 3 طرح کے کلرز میں آتا ہے۔ اس کا کلر ریڈ بھی ہوتا ہے، یلو بھی ہوتا ہے اور گرین بھی ہوتا ہے۔ کھاتی ہیں سیب شوق سے؟ بہت مزے کا ہوتا ہے۔ ہاں، گرین والے آپ کو پسند ہیں؟ اچھا، تو سیب جو ہوتے ہیں، سیب یہ ہماری صحت کے لیے بہت اچھے ہیں۔ جو سیب کھاتا ہے نا، اس کو فیٹ نہیں ہوتا، وہ موٹا نہیں ہوتا، اس کا وزن ٹھیک رہتا ہے۔ اور جو سیب کھاتا ہے اس کا دماغ، برین تیز ہوتا ہے۔ تو سیب کھانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ دماغ تیز ہوگا، آپ کا برین تیز ہوگا۔ اب جب سیب کھاتے ہیں، جب سیب کاٹتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کے اندر بیج ہوتے ہیں۔ دیکھیں بیج آپ نے؟ ان بیجوں کو نہیں کھانا ہوتا، بلکہ ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کا پودا لگانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پودا لگانا ہے۔ ان کا آج پودا لگائیں گے تو کچھ ٹائم بعد وہ درخت بن جائے گا، پھر ہم اسے اتنے سارے سیب بھی لے سکتے ہیں۔ 4 یا 5 سال بعد وہ بیج جو آپ نے لگایا تھا، ابھی آپ بھی چھوٹے ہیں، ابھی آپ لگائیں، جب 4-5 سال بعد آپ بڑے ہو جائیں گے، وہ بھی بڑا ہو جائے گا، پھر وہ بھی آپ کو پھل دیا کرے گا۔ تو اس کے بیج کھانے نہیں ہے، بلکہ اس کے بیجوں کا پودا لگانا ہے اور درخت بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یوں ان بیجوں سے پھر دوبارہ سیب کا پورا درخت نکلے گا اور اتنے سارے سیب وہ ایک بیج ہمیں دے دے گا، ٹھیک ہے؟ سیب اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ تو آپ نے کیا سیکھا؟ سیب کھانا چاہیے، سیب کھانا چاہیے۔ کیا ہوتا ہے اسے کھانے سے؟ دماغ تیز ہوتا ہے۔ ویری گڈ۔ اور آپ بتائیں؟ سیب کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ دماغ تیز ہوتا ہے۔ اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بیج کا کیا کرنا ہے؟ بیج کھا لینا ہے؟ نہیں، کیا کرنا ہے؟ پودا لگانا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو آپ نے یہ سیکھ لیا، اس پہ اب آپ نے عمل کرنا ہے۔ جی تو پیاری پیاری بچیوں اور کڈس مدی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا لاسٹ سیگمنٹ۔ اسی سیگمنٹ کے اختتام پر ہمارا پروگرام بھی ختم ہوا۔ انشاءاللہ ملیں گے آپ سے جلد ہی اگلے ہفتے اس ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، بہت پیاری دلچسپ سی معلومات کے ساتھ۔ بہت کچھ سیکھا ہوگا آپ نے، اس پر امپلیمنٹ کرنا ہے، اسے اپنانا ہے اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے۔ آئیے ایک بار مل کر درود پڑھتے ہیں، اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، ارے پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔